بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامات کبریٰ۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے نفخ صور تک مندرجہ ذیل علامتیں ظاہر ہوں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مہدی کے معنی ہے ہدایت پایا ہوا۔ امام مہدی موعود یعنی جن کا علامات قیامت میں ذکر ہے اور قرب قیامت میں جن کے ظہور کا وعدہ ہے، ایک خاص شخص ہے جو دجال موعود یعنی جس دجال کا امام مہدی سے پہلے ہونے کا وعدہ ہے کہ وقت میں ظاہر ہوں گے، اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ نصارہ سے جنگ کر کے فتح یاب ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ مدینے کے رہنے والے ہوں گے۔ قد مائل بدرسی، قوی الجثہ، رنگ سفید سرخی مائل چہرہ، کشادہ ناک، باریک و بلند زبان میں قدرے لکنت۔ جب کلام کرنے میں تنگ ہوں گے تب زانوں پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا۔ 40 برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد 7 یا 8 برس تک زندہ رہیں گے۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے، لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفہ اللہ المہدی فاستمعوا واطیعوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے اور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس سال ماہ رمضان میں 13ویں تاریخ کو چاند اور 27ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام خوب پھیلے گا۔ امام مہدی سنت نبی پر عمل کریں گے۔ عرب کی فوج ان کی مدد کو جمع ہوگی۔ کعبہ کے دروازہ کے آگے جو خزانہ مدفون ہے، جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں، نکالیں گے اور مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ دمشق کے قریب نصارہ کے لشکر جرار کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مسلمانوں کے 3 فریق ہوں گے۔ ایک وہ جو نصارہ کے خوف سے بھاگ جائیں گے، ان کی توبہ کبھی قبول نہ ہوگی اور وہ حالت کفر میں مر جائیں گے۔ ایک فریق شہید ہو جائے گا اور افضل شہداء کا مرتبہ پائے گا۔ تیسرا فریق فتح پائے گا اور ہمیشہ فتنے سے امن میں رہے گا۔ دجال موعود ایک خاص شخص ہے۔ یہ قوم یہود سے ہوگا اور اس کا لقب مسیح ہوگا۔ داہنی آنکھ اندھی ہوگی اور اس میں انگور کے دانے کی مانند ناخونہ ہوگا۔ اس کے بال حبشیوں کے بالوں کی مانند نہایت پیچیدہ ہوں گے۔ ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لیے ہوگا اور اس کے ماتھے کے عین بیچ میں کافر اس طرح لکھا ہوگا، کافر، جس کو ہر ذی شعور پڑھ لے گا۔ اول وہ ملک شام و عراق کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آئے گا اور 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام وہ بہشت رکھے گا۔ دراصل اس کی دوزخ جنت کی تاثیر رکھتی ہوگی اور اس کی جنت دوزخ کے اثر والی ہوگی۔ زمین میں دائیں بائیں فساد ڈالتا پھرے گا اور بادل کی طرح پھیل جائے گا۔ اس سے پہلے سخت قحط ہوگا۔ وہ عجیب عجیب کرشمے دکھائے گا جو استدراج کے حکم میں ہوں گے۔ مسلمانوں کو ان کی تسبیح و تہلیل، روٹی اور پانی کا کام دے گی۔ پھر مکہ کی طرف آئے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کے سبب مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا اور احد پہاڑ کے پاس ڈیرا لگائے گا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے میں 2 محافظ فرشتے ہوں گے۔ اس کے لیے دجال اندر نہ جا سکے گا۔ پھر دمشق کی طرف روانہ ہوگا، جہاں امام مہدی ہوں گے۔ وہ امام مہدی سے مقابلہ کرے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ لشکر درست کر کے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اتنے میں عصر کا وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارہ پر زرد لباس پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ دھرے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ سبحان اللہ۔ جب سر نیچا کریں گے تو پسینے سے قطرے ٹپکیں گے۔ جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو امامت کے لیے کہیں گے۔
غالباً پہلے امام مہدی رضی اللہ عنہ امام ہو کر نماز پڑھائیں گے تاکہ تکریم امت ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے۔ کیونکہ آپ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے آمادہ ہوں گے۔ آپ کے دم کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو وہ ہوا لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہ ہوا بھی وہاں تک جائے گی۔ آپ دجال کو تعقب کریں گے، بابلد ملک شام کا پہاڑ یا گاؤں کے پاس اسے گھیر لیں گے اور نیزے سے قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اگر اس کے قتل میں حضرت عیسیٰ جلدی نہ کریں تو وہ کافر نمک کی طرح خود بہت پگھل جائے۔ پھر لشکر اسلام دجال کے لشکر کو کہ اکثر یہودی ہوں گے بکثرت قتل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ خنزیر قتل کیے جائیں اور صلیب کہ جس کو نصارہ پوجتے ہیں توڑ دی جائے، اور کسی کافر سے جزیہ نہ لیا جائے بلکہ وہ اسلام لائے۔ بس اس وقت تمام دنیا میں دین اسلام پھیل جائے گا، کفر مٹ جائے گا، خوب انصاف راج ہوگا، جور و ظلم دنیا سے دور ہو جائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خلافت 7 یا 8 یا 9 برس ہوگی بخلاف روایات۔ پھر اب دنیا سے تشریف لے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کریں گے۔ اس کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہوگا اور دنیا اچھی حالت پر ہوگی۔ پھر یکایک وحی الہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں گے، اور قوم یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو یافس بن نو کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے کو جو 2 پہاڑوں کے درہ میں تھا مستحکم بند کر دیا تھا۔ اخیر زمانہ میں اس وقت وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخرکار آسمانی بلا سے خود بخود مر جائیں گے۔ پھر زمین میں خیر و برکت ظاہر ہوگی، لوگوں کو مال کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، ایک سجدہ کرنا دنیا مافیا سے اچھا جانیں گے۔ یہ خیر و برکت 7 برس تک رہے گی۔ اس عرصہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر دنیا سے انتقال فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے اور قیامت میں وہیں سے اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے، وہ اچھی طرح عدل کے ساتھ حکومت کرے گا، لیکن شر و فساد و کفر و الحاد پھیل جائے گا۔ اسی طرح 2-3 شخص کے بعد دیگرے حاکم ہوں گے، لیکن کفر و الحاد بڑھتا جائے گا۔ پھر اس زمانے میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا، جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے۔ انہی دنوں آسمان سے ایک دھواں نمودار ہوگا کہ اس سے مومنین کو زکام سا ملعون ہوگا اور کافروں کو نہایت تکلیف ہوگی۔ انہی دنوں ماہ ذوالحجہ میں قربانی 10 ذی الحج کے دن کے بعد کی رات بہت دراز ہوگی، یہاں تک کہ بچے چلا اٹھیں گے اور مسافر تنگ دل ہو جائیں گے اور مویشی چراگاہ میں جانے کے لیے بہت شور کریں گے، لیکن صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ لوگ ڈر کر روئیں چلائیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ اس رات کی درازی 3 یا 4 رات کے برابر ہو جائے گی۔ پھر قرص آفتاب تھوڑے نور کے ساتھ، جیسا کہ گہن کے وقت ہوتا ہے، مغرب کی جانب سے طلوع کرے گا اور اتنا بلند ہو کر جتنا کہ چاش کے وقت ہوتا ہے، پھر غروب ہو جائے گا اور حسب عادت مشرق سے طلوع کرے گا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس کے دوسرے روز مکہ کا پہاڑ صفا نام زلزلہ آ کر شک ہو جائے گا اور ایک جانور جس کی عجیب صورت ہوگی باہر نکل آئے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کو دعوت الارض کہتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور دوسرے میں مہر سلیمانی ہوگی۔ عصائے موسیٰ سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط بنائے گا اور مہر سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان کافر کھلم کھلا پہچانے جائیں گے اور یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ کافر پھر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور مسلمان ہمیشہ ایمان پر رہے گا۔ اس کے 100 برس بعد قیامت آئے گی۔ پس دعوت الارض کے نکلنے کے کچھ عرصے بعد، یعنی جب قیامت میں 40 برس رہ جائیں گے، تو شام کی طرف سے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوائے سرد چلے گی جو بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور جس کے اثر سے کوئی اہل ایمان اور اہل خیر زمین پر نہ رہے گا۔
سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مومن پہاڑ کے غار میں چھپا ہوگا تو یہ ہوا پہاڑ کے غار میں پہنچ کر اس کو مارے گی، پھر سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ پھر حبشہ کے کفار کا غلبہ ہوگا، وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے سے خزانے نکالیں گے، ظلم و فساد پھیلے گا، جانوروں کی طرح لوگ کوچہ و بازار میں ماں بہن سے جمع کریں گے، قرآن کاغذوں سے اٹھ جائے گا، شہر اجڑ جائیں گے، قحط و وبا کا ظہور ہوگا، اس کے بعد ملک شام میں کچھ ارزانی اور کچھ امن ہوگا۔ دوسری جگہ کے لوگ وہاں آئیں گے جس سے وہاں لوگوں کی کثرت ہوگی۔ کچھ مدت کے بعد جنوب کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ اس کے بعد 5 برس تک پھر لوگوں کو خوب عیش و آرام میسر ہوگا۔ لوگ شیطان کے بہکانے سے بتوں کی عبادت کریں گے، ان کو روزی کی فراخی حاصل ہوگی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ باقی رہے گا۔ تب سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لوگ اس وقت عیش و آرام میں ہوں گے اور مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے کہ یک جمعہ کے روز جبکہ محرم کا عشرہ ہوگا، علی الصبح آواز آئے گی۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے؟ وہ آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ کڑک اور رات کے برابر ہوگی، تب لوگ مرنے شروع ہوں گے۔ سور ایک چیز بغل کی مانند ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو منہ سے بجائیں گے، اس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، جاندار مر جائیں گے، درخت اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان کے تارے چاند سورج ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین معدوم ہو جائے گی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ فنائے کلی سے یہ 8 چیزیں مستثنیٰ ہیں، ان کو فنا نہ ہوگی: عرش، کرسی، لوح، قلم، بہشت، دوزخ، سور، ارواح۔ لیکن ارواح پر ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہوگی، اور بعض علماء فرماتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور ان 8 مذکورہ چیزوں میں بھی ایک دم بھر کے لیے فنا آئے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کا ملک ہے؟ جب کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ملک اللہ واحد و قہار ہی کا ہے۔ یہ پہلے نفخے کا بیان تھا۔ 40 سال کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اس کی کیفیت بالباس بعد الموت میں درج ہے۔ یا میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی ہدایت دے اور ان سارے مشکل مراحل میں سے نکلنے کی آسانی عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھی، اور ہمیں آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔